وہ حالی کا شعر مجھے یاد آتا ہے، رسول پاک کی طرف مخاطب ہو کر کے حالی نے کہا تھا، اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ آج یہی حال تو ہے امت پر، ایسے حالات کہ ہماری بہنیں بہت چیخ رہی ہیں اپنی عزت کے لٹنے پر، ہماری ماؤں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی مدد کے لیے اٹھنے والا کوئی شہسوار نظر نہیں آتا۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک چپی اور ایک خاموشی ہے، ایک ایسا سنسان ماحول ہے کہ سب اپنوں میں اور اپنے آپ میں مست ہیں۔ تمہیں معلوم ہے آج ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی نعمتیں کھا لیتے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوتا ہے جن کی افطاری کے وقت ان کے باپ اور ماں کی لاشیں سامنے رکھی رہتی ہیں؟ رمضان المبارک ان کا ہر سال اس طرح سے خون میں نہلا دیا جاتا ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ امریکہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، دنیا کو انصاف اور جمہوریت دینے کا علمبردار کہلاتا ہے، یہ سب کے سب ان فلسطینیوں کے قتل عام پر خاموشی اختیار کیے ہوں گے۔ کہاں ہے وہ اقوام متحدہ؟ کہاں ہے وہ UN ہے؟ وہاں پر ان چیزوں کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایک اسرائیلی مارا گیا یا ایک یہودی یا ایک عیسائی مارا گیا تو اس کے لیے تو بوال ہوگا۔ مسلمانوں کا خون سستا ہو چکا ہے، مسلمانوں کا خون بہت عام ہے کہ ان کو کوئی بھی بہا دے۔ اے مسلمانوں، اس لیے آج تمہیں واپس اپنے اسی قدم پر آنے کی ضرورت ہے جہاں پر رسول پاک نے تمہیں چھوڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نقوش ہمیں دیے وہاں پر تمہیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ تم اگر دنیا کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو بیچتے ہو، چند لوگوں کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلتے ہو، تو یاد رکھنا یہ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی، کبھی راضی نہیں ہوگی۔ کیوں نہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے کام کریں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، تو پھر ہماری وہ سابقہ قوت لوٹ آئے گی جس قوت سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، وہ ایمانی غیرت واپس لوٹ آئے گی جس سے وقت کا چنگیز خان بھی ہل جاتا تھا، تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ ایمانی غیرت اور حمیت واپس آ جائے گی۔ شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مؤمنین، تم سچے نبی کے غلام ہو جاؤ۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم غم نہ کرو، پریشان مت ہو، تم بلند ہوگے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ تم نبی کی وفاداری تو کرو، غلامی میں تو آ جاؤ۔ آج فلسطین ہے، اس کے بعد شام ہے، اس کے بعد عراق ہے، اس کے بعد یمن ہے، پھر افغان ہے، برما ہے، یہ سب جگہ مذبح خانہ بنا ہوا ہے۔ جانور بھی اتنے نہیں کاٹے جاتے جتنے وہاں کے انسان کاٹے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے اب رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قہر ہی تو ہے کورونا۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو بلائیں بھی پھیلتی ہیں، یہ جتنے ظالم ہیں دیکھ لینا یہ بلاؤں میں گرفتار ہوں گے۔ آج یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، کثرت سے یہ بیماری کا پھیل جانا اور کثرت سے موتوں کا ہو جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے، یہ اس کے قہر کی نشانی ہے۔ تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں بھی ہوں گے، تم بچ نہیں پاؤ گے اس کی پکڑ سے۔ ظلم سے باز آ جاؤ۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی دنیا نے پسند نہیں کیا، اور ہر ظالم کا انجام بہت سخت ہوا ہے۔ وہ چنگیز خان جس نے لاکھوں کی لاشیں بچھا دی تھی محض گھوڑے پر بیٹھ کر کے، ایک بار اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو لے کر کھیل رہا تھا۔ مجھے یاد آتی ہے بات، آج فلسطین کے بچوں کے لیے اب بھی میری امید ہے۔ لوگ یہ کہتے ہوں گے ان کے پاس کچھ نہیں، ارے وہ چھوٹے کنکر اور پتھر سے مقابلہ کر رہے ہیں، سامنے والے پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑے۔ اسرائیلیوں کے پاس گن ہیں اور وہ بچوں کی کھوپڑیوں پر لگاتے ہیں، اور دوسری طرف نہتے بچے ہیں۔ لیکن مجھے پھر بھی میرے رب تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، امید نہیں، یقین ہے کہ مولا کریم جس وقت حالات بدلتا ہے تو پھر ان یہودیوں کو دیکھ لینا، ان کو سر چھپانے کے لیے نہ کوئی پتھر ملے گا نہ کوئی درخت ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر پتھر یہ تمہیں پکار کر کے کہے گا، اے مسلم آ جا ادھر میرے پیچھے، ایک یہودی چھپا ہے اسے قتل کر دے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، یہ مارے جائیں گے، ان کا بھی انجام برا ہوگا، سخت ہوگا۔ یہ ظلم کا جو ننگا ناچ ناچ رہے، ان کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی رہیں گے؟ یہ خود چین سے کبھی نہیں رہ سکتے، ذلت والے لوگ، انبیاء کا بے حساب قتل کیا جنہوں نے، پوری دنیا کی آج چین و سکون کو غارت کرنے والا یہ اسرائیل کیا سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ان کی حکومت قائم ہو جائے؟ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا انتقام بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے
کہ فلسطین کے بچوں کے لیے اب بھی انشاءاللہ العزیز امید ہے، آئے گی۔ چنگیز خان ظالم تھا، اس نے انسانوں کی کھوپڑی سے مینار بنانے کا بھی حکم دے دیا تھا، اتنے قتل کرتے تھے، جس راستے سے وہ گزرتے پورے گاؤں کو جلا کے چلے جاتے تھے، کوئی نشانی نہیں رکھتے تھے۔ منگولیا کے رہنے والے یہ چنگیز خان نے ایک وقت ایسا آیا کہ تقریباً کئی 100 لوگوں کو، مسلمان بھی تھے اس میں اور دوسرے بھی تھے، قید کر کے لایا اور کھڑا کر دیا۔ قتل عام کا حکم تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی، اس میں علماء تھے اکثر، ایک بڑی عمر کے بزرگ بھی اس میں کھڑے تھے، وہ پہلی صف میں تھے۔ تو جلاد کو اس نے حکم دیا، چنگیز خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، حکم دیا کہ قتل کرو۔ تو پہلی صف کو جب قتل کرنے لگا جلاد، تو بڑی عمر والے جو تھے، وہ ایک بزرگ، وہ دوسری صف میں پیچھے چلے گئے کہ پہلی صف والوں کے سب سر اڑا دیے گئے، سب قتل ہو گئے۔ چنگیز خان دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھا پہلی صف سے دوسری صف میں جا رہا ہے، دوسری صف کے قتل کا حکم ہو گیا، تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے کہ بچ جاؤں کہیں سے۔ چنگیز یہ چیز دیکھ کر کے ہنس رہا تھا، کہکا مار رہا تھا، دوسری صف کے بھی پورے لوگ قتل ہو گئے، تیسری صف جب بچی تھی، تب چنگیز خان نے اس بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا، بڑے میاں یہ آخری ہے، پہلی سے تم دوسری میں آ گئے، دوسری سے تیسری میں آ گئے، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل تم کو، اب پیچھے کوئی صف نہیں، آگے میری تلوار ہے، بتاؤ اب کہاں جاؤ گے، اب کون بچائے گا؟ اس بزرگ نے کہا، میرے رب کی ذات سے اب بھی مجھے امید ہے، میرے اللہ سے مجھے اب بھی امید ہے، وہ اگر چاہے تو اب بھی مجھے بچائے گا۔ کہا کہ اب کوئی صورت ہی نہیں ہے تمہارے بچنے کی، قتل عام کا حکم تھا، تیسری صف کے لوگوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا ہی تھا۔ اچانک وہ کوئی چیز لے کر کے اپنے ہاتھ میں کھیل رہا تھا چنگیز خان، اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی، وہ چیز جیسی گری وہ جھک کر کے اٹھانے گیا تو گھوڑا ڈر گیا، اس کا ڈر کر کے بدک گیا اور ایسا دوڑا کہ چنگیز کے پیر جو ہے اس کے زین میں پھنسے رہ گئے اور سر نیچے لٹکا رہ گیا، اور گھوڑا اتنا سرپٹ دوڑتا گیا کہ اس کا سر جو ہے پتھروں سے ٹکراتا چلا گیا، اتنا ٹکرایا، لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ وہ بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا جو چنگیز استعمال کرتا تھا، وہ گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد جب چنگیز خان کے گھوڑے کو قابو میں کیا گیا، اس کا سر جو ہے کئی پتھروں سے ٹکرا چکا تھا اور اس کے بعد اس کی موت آ چکی تھی، موت آ گئی۔ اس بابا نے کہا تھا، اب بھی اگر اللہ چاہے تو مجھے بچا لے گا، ظالم اگر سر پر بھی کھڑا ہے، گردن پر تلوار بھی ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظالم کو اسی وقت اس کے انجام تک پہنچاتے۔ آج بھی اسرائیل نے اگر حد کر دیا، بچوں کے خون، عورتوں کے خون کو مسجد اقصی میں بہا دیا، تو یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ہرگز ظالموں کے کام سے غافل نہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہاں وہ تھوڑا مؤخر کرتا ہے اپنی پکڑ کو، لیٹ کرتا ہے، دیر کرتا ہے پکڑ کو، کیوں؟ تاکہ سارے لوگ اس کا انجام دیکھ سکیں، سارے لوگ اس کا انجام دیکھ سکیں۔ وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے بعد میں پکڑ کرتا ہے، اور جو ڈھیل ہوتی ہے اس کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ لیکن میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا، اب بعض لوگ تو اپنی تسبیح اپنے مسلح پر تو آئی گئے ہیں کہ چلو فلسطین کے بچوں کے لیے دعا کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے اب دعا کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے پاس بچا کیا ہے، آج یہی حالات ہیں ہمارے۔ لیکن ساتھ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا، جو چنگاری وہاں پر، جو آگ وہاں پر لگی ہے، اس کی چنگاریاں تمہارے گھر میں آنے پر دیر نہیں لگے گی، یاد رکھنا۔ پڑوس کے گھر میں اگر آگ لگی ہے تو چادر تان کر کے سو جانا، یہ بیوقوفی ہے کہ اس گھر کی آگ کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا کر خاک کر سکتی ہیں۔ یہ تمہیں جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہے۔ جہاں جہاں تم ظلم کی یہ تمام داستانیں سن رہے ہو، وہ چنگاریاں تمہارے گھر سے بہت قریب ہیں، تمہارے گھروں کو خاکستر کرنے کے بھی منصوبے بنائے جا چکے ہیں۔ اس لیے ایمان کے ساتھ اور محبت مصطفیٰ کے ساتھ بیدار ہو جاؤ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ مولا کریم اے رب رحیم،
اے غفور و رحیم مولا، آج کی اس مقدس رات ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال تو رحم اور کرم فرما دے، امت مصطفیٰ پر کرم فرما دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں ہم ہاتھ پھیلائے ہیں، فلسطین کے نہتے بچوں پر تو رحم فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا پاکیزہ مہینہ ہے، اے کریم خدا، رمضان میں لوگ روزے سے رہتے ہیں، دن بھر بھوکے رہتے ہیں۔ اے کریم خدا، اسرائیلی یہودی ظالم جنہوں نے ان کی افطاری سے قبل ان کو خون میں نہلا دیا، یا ان کے رات کی تراویح میں ان کو خون سے نہلا دیا ہے، مولا تو کریم ہے، تو رؤوف و رحیم ہے، عزیز ذو انتقام ہے، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کو تہس نہس فرما دے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما، جتنے برے منصوبے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنائے جاتے ہیں مولا سب کو تو خاک میں ملا دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، ہم سب کے تمام پچھلے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، نیک اور اچھی زندگی عطا فرما دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرما، لیلۃ القدر کی برکت سے مولا ہم سب کی مغفرت فرما، جتنے لوگوں نے مجھے دعا کی درخواستیں کی ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے تو بہتر جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے مولا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو گستاخان رسول سے بچا لے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و توسل قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔